یہ سب مل کر لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے جب تم نے $1 بلین اس وقت ملک سے باہر بھیجا گندم امپورٹ کے نام پر، جب گندم ہمارے پاس موجود تھی، اور تمہارے امپورٹر نے اور تم نے مل کر 100 ارب روپے کمائے، تو اس لیے جب تم نے یہ کام کیا ہے تو تمہیں کسانوں سے گندم خریدنی پڑے گی۔ اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ 16 تاریخ کو انشاءاللہ 16 تاریخ کو ایک بڑا احتجاجی مارچ ہوگا، کسانوں کے ساتھ ہوگا، مزدوروں کے ساتھ ہوگا، اور ہم مارچ کریں گے، سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے، دھرنا بھی دیں گے اور کسانوں کا حق لے کر رہیں گے۔ کروڑوں کسانوں کا یہ حق مارا نہیں جا سکتا، اب یہ نہیں چلے گا دھندا۔ اس لیے جماعت اسلامی کے کارکنوں سے کہہ رہا ہوں، یہ موقع ہے کہ آپ میدان عمل میں نکلیں۔ اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جن تھانوں کو لوگوں کا محافظ بننا چاہیے، جس پولیس کو ہماری حفاظت کرنی چاہیے، اس پولیس کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں ہوتا ہے، گھروں میں یہ پولیس والے گھس جاتے ہیں، یہ بچوں کو مارتے ہیں، یہ خواتین کو گرفتار کرتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں لوگوں کی، بچوں کے کھلونے توڑتے ہیں۔ میں پولیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو، کیوں تم یہ کام کرتے ہو؟ تم جب کام کرتے ہو، جب تم حفاظت کرتے ہو، تمہارا کوئی افسر ایمانداری سے کام کرتا ہے، ہم تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو جائے بہاول نگر میں، قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن تم قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس لیے پولیس والوں عزت دو اور عزت لو اور طریقے کے ساتھ رہو، ورنہ ہم اپنی کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں، نوجوانوں کی کمیٹیاں بنائیں گے، محلوں کی کمیٹیاں بنائیں گے۔ مجرموں کو ضرور پکڑو، ضرور تم ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، لیکن پھر کسی بڑے کے کہنے پر ان مجرموں کو مت چھوڑو۔ لیکن اگر تم نے اپنا یہ وتیرہ نہیں چھوڑا کہ تم نے لوگوں کے گھروں کو عزت کرنا شروع نہیں کیا اور اسی طرح بے عزتی کرتے رہے، تو پھر یہ کمیٹیاں جگہ جگہ تمہارا گھیراؤ کریں گی، تمہارے تھانوں کا گھیراؤ کریں گے۔ تیار ہو نوجوان اس کے لیے؟ اب ہم اپنے اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنے جوانوں اور بزرگوں کو تمہارے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرتے جو ناجائز ہو، ہم جائز بات کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہماری توہین مت کرو۔ جو لوگ بھی یہ توہین کریں گے، تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ آج تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، کل تم کمزور ہو کر سامنے آؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے یہ راستہ اختیار نہیں کرو۔ عزت کرو پاکستان کے لوگوں کی، عزت کرو ماؤں بہنوں کی، عزت کرو ہمارے نوجوانوں کی، ان کی رائے کی عزت کرو، ان کی بات کی عزت کرو۔ اس لیے یہ جو سارا تماشا اس وقت مچایا جا رہا ہے، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، جماعت اسلامی کی تحریک ایک انقلاب کی تحریک ہے، نظام کی تبدیلی کی تحریک ہے، چہروں کی تبدیلی کی تحریک نہیں ہے۔ ایک کے بعد دوسرا آ جائے، دوسرے کے بعد پھر پہلا آ جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے، ایک نظریاتی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں سب کی رائے یہ ہے کہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور خدمت بھی جس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ آج بھی فلسطین میں سب سے زیادہ منظم طریقے سے جو ہم سے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اور لوگوں کی امانتیں فلسطین کے غزہ کے اندر تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ جب کورونا آتا ہے تو جماعت اسلامی ہوتی ہے۔ سیلاب اگر ملک میں کہیں آئے
تو جماعت اسلامی ہوتی ہے، الخدمت ہوتی ہے۔ اگر لوگ مشکل میں ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کا آدمی اگر اس کو اگر فلسطین میں کوئی پیسے بھیجنے ہو ایمانداری سے، فوج کا جرنیل ہو یا بریگیڈیئر ہو، ٹاپ کا بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسے ہاتھوں میں وہ پیسے دے تو وہ کس کو دے گا؟ جماعت اسلامی کو دے گا، الخدمت کو دے گا۔ جب تم امانتدار اور دیانتدار بھی جماعت کو سمجھتے ہو تو پھر ان دیانتداروں کا راستہ کیوں روکتے ہو؟ جعلی لیڈرشپ کیوں لے کر آتے ہو؟ جمہوریت پہ شب خون کیوں مارتے ہو؟ عوام کو فیصلہ کرنے دو، ہمارے راستے میں مت آؤ۔ ہم تم سے کوئی انڈیو فیور نہیں مانگتے، ہم تم سے کوئی سیٹوں کی بھیک نہیں مانگتے۔ ہم عوام کے سامنے جا رہے ہیں، ہم نوجوانوں سے ملنے جا رہے ہیں، ہم ان کے بنو قابل پروگرام کو بڑے پیمانے پر لے کر چل رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ عنقریب پورے پنجاب نہیں، پورے پاکستان میں بنو قابل کا ایک بہت بڑا تعلیمی انقلاب لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ماؤں بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے ہم سب یہ کام کریں گے، ہم عوام میں کام کریں گے اور تم سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ لیکن ایک بات تم سے کہنا چاہتے ہیں کہ تم چوروں کو، ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو، دہشت گردوں کو، بھتہ خوروں کو اقتدار میں لا کر خوش رہتے ہو، ایماندار لوگوں کے لیے تم راستے روکتے ہو۔ یہ کام کرنا چھوڑ دو، یہ کام کرنا چھوڑ دو۔ پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے، وسائل بھی بہت ہیں، سمندر اس کے پاس ہے، دریا اس کے پاس ہیں، لہلہاتے کھیت یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر محنت کش عوام موجود ہیں، نوجوان 70% موجود ہیں۔ پھر ہم کیوں کسی کے باج گزار بنے، کسی کے آگے بھیک مانگے، کیوں غلامی اختیار کریں؟ ہم آزاد لوگ ہیں، انشاءاللہ اپنا اگائیں گے، اپنا کھائیں گے، انشاءاللہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ ماؤں بہنوں سے پوچھ رہا ہوں، اس بڑی تحریک کے لیے کھٹکھٹائیں گے۔
سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے. سوشل میڈیا سے بعض لوگ بہت ڈرتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں, ان کی پریشانی رہنے دیجئے. ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا, جلسہ ہو یا ریلی ہو, احتجاج ہو یا آپ کا کوئی مظاہرہ ہو, اخلاقیات کے دامن کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے. آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا درست استعمال کیجئے, اپنے موقف کو آگے پہنچائیے, دلیل کے ذریعے سے آگے بڑھیے, نفرتوں کی سیاست مت کیجئے. پارٹیوں سے, ہمیں پارٹیوں سے نفرت نہیں ہے, ان کے طریقہ کار سے نفرت ہے. ہمیں ان جماعتوں سے نہیں, ان کی اس کرپشن سے نفرت ہے. اس لیے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی آپ اپنے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں گے, لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغام کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی جد و جہد کو تیز تر کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک آگے بڑھے گا اور ہم سب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں اور دوستوں, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تھوڑی سی آندھی ہے, کچھ پریشانی شروع ہوئی ہے, الحمدللہ سب ڈٹ کر کھڑے ہیں, ہماری بیٹیاں کھڑی ہیں, مائیں اور بہنیں کھڑی ہیں, نوجوان اور بزرگ موجود ہیں. اسی ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ تو ہوا ہے. آپ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ بارود ہے, میزائل ہیں, بمباری ہے, 80% غزہ تہس نہس ہو چکا ہے اور 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں, جس میں 30,000 کے قریب بچے اور خواتین ہیں. آپ غزہ کے مجاہدوں کو دیکھیں, ان کے چہرے پہ پریشانی نہیں ہوتی. وہ قرآن پڑھتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ اپنے تمام معمولات کو انجام دیتے ہیں, وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اپنے مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارتی ہیں. فطری طور پر جو آنسو ہے وہ بہتے ہیں, جو آہ بکا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن پھر ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین پر ان کا ایمان ہے کہ بچے ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کیے ہیں, یہ جنت میں ہمارا استقبال کریں گے. ہم آخرت پر یقین کرنے والے لوگ ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. غزہ کے وہ لوگ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں, سب سے بڑے مجاہد ہیں, ہمارے لیے منارہ نور ہیں. حماس کے وہ نوجوان ہیں جو لوگوں کو فرقوں میں تسلیم نہیں کرتے, تقسیم نہیں کرتے, مسلکوں میں نہیں بانٹتے, خدمت کرتے ہیں اور اپنی عوام کی خدمت کرتے ہیں. الیکشن ہو تو الیکشن جیتتے ہیں, اور جہاد ہو تو ایسا جہاد کرتے ہیں کہ اسرائیل کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیتے ہیں. ان کی ٹیکنالوجی کو, ان کی انٹیلیجنس کو, ان کی فوج کو شکست دے دی. اسرائیل کی شکست صرف اسرائیل کی شکست نہیں ہے, امریکہ کی شکست ہے, یورپی یونین کی شکست ہے. اور ایسا کام حماس نے کیا ہے, پوری دنیا کو تقسیم کر دیا, ظالم اور مظلوم میں تقسیم کر دیا. کیا کمال بات ہے. حماس کے مجاہد جہاد کر رہے ہیں, وہاں کے عوام ظلم کا نشانہ بن کر استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم احتجاج کر رہے ہیں. ورجینیا یونیورسٹی میں احتجاج ہو رہا ہے, واشنگٹن اور نیو یارک میں احتجاج ہو رہا ہے, اور پوری دنیا میں یہ تقسیم پیدا ہو گئی. ریاستیں ایک طرف, عوام ایک طرف ہیں. یہ ہے جہاد کی برکت, یہ ہے مزاحمت کی برکت, یہ ہے مقاومت کی برکت. اس لیے مسلمانوں کے معاشرے میں بندوق نہیں اٹھائیں گے, دعوت کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کو مسخر کریں گے. ہم زیر زمین کام نہیں کریں گے, برسر زمین اس پورے نظام کو للکاریں گے. ہم جمہوری قدروں کو پامال نہیں ہونے دیں گے, بلکہ ان لوگوں کو جو جمہوریت کے نام پر فراڈ کرتے ہیں, ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے, لیکن اپنی جد و جہد سے اس پورے انقلابی کلچر کو پروان چڑھائیں گے جو پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے. ایک طرف کولمبیا یونیورسٹی پہ امریکی پولیس نے حملہ کیا, اور دوسری طرف آج کیا ہوا ہے. آج بھی طالب علم نکلے, کہاں نکلے؟ کیا ہندوستان میں نکلے؟ کیا امریکہ میں نکلے؟ نہیں, پاکستان میں نکلے, اسلام آباد میں نکلے. کہتے تھے کہ ہم امریکی ایمبیسی کی طرف جائیں گے, لیکن امریکی غلاموں کو یہ برداشت نہیں ہوا, اور انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں پر, طالب علموں پر دہشت گردی کے ذریعے سے ان کا راستہ روکا ہے. امریکی غلاموں, ہمارے سروں سے ہٹ جاؤ. یہ غلامی تمہیں زیادہ دن تک برقرار نہیں رکھ سکے گی. تم نے یہ ظلم کیا ہے, یہ تم نے
اس وقت بھی اسلامی جمعیت طلبہ ناظم اعلیٰ کی قیادت میں دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں. گجرانوالہ کے یہ نوجوان ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ تم یہ سلسلہ ختم کر دو، رکاوٹیں دور کر دو. یہ اسلامی تحریک کے کارکن ہیں، یہ پتھر بھی نہیں ماریں گے، یہ ڈنڈے بھی نہیں ماریں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے. یہ جا کر امریکی ایمبیسی پر احتجاج کریں گے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ایمبیسی پہ احتجاج ہوتا ہے، وزیر اعظم کی چیخ نکلتی ہے، امریکی غلامی میں لپٹے ہوئے لوگوں اب تمہیں پاکستانی قوم نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ تعالی. بہت ہو گیا ہے تماشا، بہت تماشا ہو گیا ہے. اس لیے میں فوری طور پر کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی اسلام آباد میں ہوا ہے پولیس کے خلاف تیار ہونی چاہیے. جس نے نوجوانوں کا راستہ روکا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، فلسطین کو اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم کیوں اسرائیل کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو؟ تم کیوں امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو؟ اس لیے یہ کام کرنا چھوڑ دو. میرے بھائیوں اور دوستوں، 16 تاریخ کو انشاءاللہ لاہور میں ایک بہت بڑا احتجاجی مارچ کسانوں کے حق میں ہوگا، اور یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں، کیونکہ ایک فصل ہے، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، یہ تو یہی کرتے رہیں گے. کوئی گندم مافیا بنے گا، کوئی چینی مافیا بنے گا، کوئی آئی پی پی مافیا بنا ہوا ہے، اور یہ لوگ ہمارے سروں پر مسلط رہیں گے. تو ہم پاکستان کے عوام کا ایک ایجنڈا مرتب کر رہے ہیں، اور یہ ایجنڈا اس وقت تیاری کے مراحل میں ہے. 25 تاریخ کو مرکزی شورا کا اجلاس ہے، اور پھر وہ ایجنڈا لے کر انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم پھیل جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک بڑی کامیابی حاصل کریں گے. آپ سب لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی اس چکر سے نکل آئیں کہ انتخاب ہوگا تو ووٹ پڑیں گے، نانا مریں گے تو بیل بٹیں گے. یہ سب کام چھوڑ دیجئے. جب انتخاب ہوگا تو وہ بھی لڑیں گے، اور اپنے پرچم اپنے نشان پہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے. ابھی تو آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ عوام کے دکھ درد میں شرکت کریں. اور بے غرض ہو کر کام کریں. آپ لوگوں کی آواز بنیں، آپ کسانوں، مزدوروں اور طلبہ کی آواز بنیں. آپ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے جو 5 سے 15 سال کی عمر کے ہیں، آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کو اسکول میسر نہیں ہے. آپ ان کے ماں باپ کی آواز بنیں. آپ یہ آواز بنیں. یہ طبقاتی نظام تعلیم ختم کرو. امیر کے لیے الگ تعلیم، غریب کے لیے الگ تعلیم، یہ نہیں چلے گا. سب کو برابر کے مواقع دو، سب کو آگے بڑھنے کے مواقع دو، تاکہ غریب اچھا بچہ بھی آگے بڑھ سکتا ہو اور ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکتا ہو. آپ اس ایجنڈے کے ساتھ جب آگے جائیں گے انشاءاللہ لوگ آپ سے ہم آہنگ ہوتے چلے جائیں گے. آپ لوگوں کے دلوں پہ دستک دیجئے، ان کے دماغوں کو متاثر کیجئے. آپ کے پاس دلیل کی قوت ہے، آپ کے پاس مضبوط تنظیم ہے. آپ اس تنظیم کو بھی مزید مضبوط کریں، لیکن نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. جو پارٹیاں نظم و ضبط سے آری ہوتی ہیں، ہر فرد اپنا کامیابی پر منتج ہوتی ہے. اس لیے اس منظم سمع و اطاعت کے نظام میں گن کر انشاءاللہ اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اس بڑی تحریک کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ جو لوگ بھی آئین کی بالادستی کے لیے بات کریں گے، کام کریں گے، ان سے سوال بھی ہم کرتے جائیں گے، ان سے پوچھتے بھی جائیں گے. وہ مسٹر ہو یا مولانا ہو، پوچھیں گے کہ غصہ کس بات پہ ہے. غصہ اس بات پہ ہے کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے، یا غصہ اس بات پہ ہے کہ ہمیں فارم 47 پہ کیوں نہیں جتایا گیا. یہ سوال ہم کرتے جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جب حالات خاص قسم کے ہوتے ہیں تو اس میں اگر کوئی آئین کی بحالی کی اور تحفظ کی بات کرے تو ظاہر ہم اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتے. ایسی ساری سیاسی اتحاد اور سیاسی جماعتیں جو تحفظ آئین کی بات کریں گے، پاکستان کی بات کریں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، ان کے جلسوں میں چلے بھی جائیں گے، ان کو اپنے جلسوں میں بلا بھی لیں گے، میٹنگوں میں شریک بھی ہو جائیں گے. لیکن ہم عوامی اور سیاسی جدوجہد اپنے پلیٹ فارم پہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. انتخاب تو بھی بہت دور ہے. ایڈجسٹمنٹ کے راستے تو لوکل سطح پر ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، لیکن انتخابی اتحادوں سے
کچھ حاصل حصول ہوا نہیں ہے اب تک. اپنے پرچم اپنے نشان پر لڑتے رہیں گے, اپنے پلیٹ فارم سے جد و جہد کریں گے, اور ہم ایک اتحاد کریں گے, اور وہ اتحاد ہے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا اتحاد. ہم عوام سے اتحاد کریں گے, نوجوانوں سے اتحاد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے پھر بعد میں مجھ سے مت کہنا کہ حافظ صاحب الیکشن آنے والا ہے, کس سے مل کر لڑنا ہے, کس سے مل کر لڑنا ہے, کس سے مل کر لڑیں گے؟ عوام کے ساتھ مل کر لڑیں گے, نوجوانوں کے ساتھ, ماؤں بہنوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے. اور ابھی الیکشن کو بھول جائیں, سیٹیں ویٹیں بھی بھول جائیں, ساری سیٹیں آپ کی ہیں, آپ سب کینڈیڈیٹ ہیں, آپ سب ہمارے نمائندے ہیں, آپ سب عوام کے پاس جائیں گے انشاءاللہ, اور جد و جہد کو تیز تر کریں گے. اور یہ نعرہ یہاں آ کر وہ نوجوان کہاں گیا بھائی جو کمپیرنگ کر رہا تھا, نوجوان تیز ہو یہ نعرہ لگائیں گے اور پھر نعرہ تکبیر, تیز ہو تیز ہو, تیز ہو تیز ہو, مسجد کا محراب سے, مسجد کے محراب سے, مسجد کے میناروں سے, چوکوں سے, چورستوں سے, کھتوں سے, کھلیانوں سے, آندھی میں طوفانوں سے, آندھی میں طوفانوں میں, تیل ہو تیل ہو, المدد المدد, رہبرا رہنما, رہبرا رہنما, ہم ساتھ چلیں گے, ہم ساتھ چلیں گے, ہم ساتھ چلیں گے, ہم ساتھ جیئیں گے, ہم ساتھ مریں گے. نعرہ تکبیر, جیوے 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 جیوے. حضرات محترم, حافظ صاحب نے 16 کا لاہور کا اعلان کیا ہے. بتلاؤ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ احتجاج کرنے کے لیے گجرانوالہ کے لوگوں آؤ گے, پہنچو گے؟ انشاءاللہ گجرانوالہ پہنچے گا تو احتجاج بھی جاندار ہوگا انشاءاللہ. قیادت حافظ صاحب کریں گے اور گجرانوالہ کے لوگ ہوں گے تو احتجاج بھی نتیجہ خیز ہوگا انشاءاللہ. دعا کیجئے, اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال